بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر جوزف مرفی ماہر نفسیات، امریکہ کے مشہور ماہر نفسیات ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک صحت یابی کا بہت زبردست واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ فالج کے مریض تھے۔ انہیں فالج ہو چکا تھا اور وہ پہلے کسی آفس میں کام کرا کرتے تھے، فالج ہو گیا، وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ چونکہ انہوں نے مائنڈ کے اللہ نے تحت الشعور کو کتنی طاقت دی ہے، اس پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ میرے پاس مشورے کے لیے آئے تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیا کریں کہ روزانہ 15 منٹ تک 20 منٹ تک ایک کمرے میں تنہائی میں بیٹھ جایا کریں اور بیٹھ کر بالکل اپنے لاشعور کے اندر گم ہو جایا کریں، اور گم ہونے کے بعد یہ سوچا کریں کہ میں اپنے آفس جا رہا ہوں اور اپنے آفس میں ہوں، اب ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہوں، بیٹھ کر کرسی پر لکھ رہا ہوں، اور پھر میں اب چل کر جا رہا ہوں، یہ فون کی بیل بجی ہے، میں فون اٹھا رہا ہوں، فون اٹھا کر باتیں کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے فائل پڑی ہوئی ہیں، ان فائلوں پر لکھ رہا ہوں۔ یعنی جو کام آپ آفس جا کر کیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے کام آپ نے 10 سے 15 منٹ صبح دہرانے ہیں، 10 سے 15 منٹ دوپہر میں دہرانے ہیں، 10 سے 15 منٹ شام کو دہرانے ہیں۔ یہ ٹپس ڈاکٹر جوزف نے کہا کہ میرے پاس آنے والے بندے کو میں نے ٹپس دی کہ آپ یہ کیا کریں روزانہ۔ ان کی وائف تھی، وہ بھی کام پر جایا کرتی تھی تو وہ چل پھر تو سکتے نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی خدمت کے لیے ایک نرس رکھ لی۔ وہ نرس ان کو سنبھالتی تھی۔ ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ نرس کسی کام سے چلی گئی اور ساتھ میں جو ہے ان کی وائف تھی، وہ ڈیوٹی پر گئی ہوئی تھی۔ تو اچانک یہ اس طرح بیٹھے ہوئے تصور کے اندر یہ اپنا، ہم اس کو اردو میں مراقبہ کہہ لیتے ہیں، وہ ارتکاز توجہ میں تھے، مراقبے میں تھے، یا وہ اس سوچ کے اندر تھے۔ وہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ میں اپنے آفس میں ہوں اور آفس کے اندر بیٹھا ہوا میں اپنی فائلیں دیکھ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، اپنے چیئر پر بیٹھا ہوں، سامنے میز ہے۔ ابھی وہ یہ اس تصور کے اندر جو ہے مستغرق تھے کہ اچانک ان کا جو گھر تھا، ان کا فون تھا، فون کی بیل بجی۔ فون کی بیل بجی تو ان کی آنکھ کھلی، فون کافی دور تھا۔ اب انہوں نے پہلے جو ہے اپنی وائف کو آوازیں دی، وائف تو تھی نہیں۔ نرس اتفاقاً کسی کام سے کہیں جا چکی تھی، بیل بج کر بند ہو گئی، دوبارہ بجنا شروع کی، بیل مسلسل بجے جا رہی تھی اور یہ اٹھ نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنی تمام قوتوں کو جمع کرنے کے بعد ایک دم کھڑے ہونے کی کوشش کی اور تیزی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جا کر انہوں نے فون ریسیو کر لیا، فون اٹھا لیا، اور جو ان کے کلاٹ آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے رکاوٹ تھی جسم کے اندر، وہ ایک دم ٹھیک ہو گئی، اور ایک دم جا کر یہ دوران خون ان کا ٹھیک ہوا، پاؤں نے ایک دم کام شروع کیا، اور جا کر انہوں نے فون سنا، اور فون سننے کے بعد خود حیران ہو گئے، میں کیسے چلنے لگ گیا۔ آگے پیچھے ہوئے، چل کر دیکھا تو بالکل ٹھیک ہوئے تھے۔ نرس آئی، وہ بھی حیران ہو گئی، وائف آئی، وہ بھی حیران ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تحت الشعور کو یا لاشعور کو بہت طاقتور بنایا۔ آپ اس کو یقین دلا دیں کہ آپ ٹھیک ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ اس کو جب یقین دلاتے ہیں آپ بیمار ہیں تو بیمار رہتے ہیں۔ یہ صلاحیت اللہ نے لاشعور کو دی۔ صرف بیماری کو سمجھانے کی بات ہے کہ آپ بیماری کو سمجھا دیں کہ میں بیمار نہیں ہوں، آپ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم بھی بہت ساری چیز، مثلاً غصہ ہے، ہمارا غصے ختم، بھائی 10 منٹ صبح، 10 منٹ شام، 10 منٹ رات کو آپ بیٹھیں تنہائی کے اندر اور بیٹھ کر اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے نارمل انسان بنایا ہے۔ جو غصے والا انسان ہوتا ہے وہ نارمل تو نہیں ہوتا، میں نارمل ہوں، میرا غصہ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اپنے آپ کو صحت مند خیال کریں، انشاءاللہ کچھ دن بعد آپ صحت مند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بلکہ اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا مراقبہ بھی بتلاتا ہوں۔ خدا نخواستہ کوئی بھی آپ کو فزیکلی، مینٹلی، روحانی، جسمانی کیسی بھی بیماری ہے، آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد سوچیں کہ میں مجسم صحت ہوں، میں مجسم تندرستی ہوں، میرے اندر روحانی اور جسمانی قوتیں کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کر اپنے آپ کو روحانی طور پر اور جسمانی طور پر فٹ محسوس کریں۔ یہ آپ 10 منٹ صبح، 10 دوپہر، 10 شام کو کریں گے، انشاءاللہ جس بھی بیماری کے لیے کریں گے اس سے اللہ پاک کریم آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حافظ حبیب اللہ طبیب۔